اور سوشل میڈیا پر کچھ ہمارے بزرگوں کی تقاریر گشت کرتی ہیں کہ کبھی وہ نعت خواہ کے بارے میں بولتے ہیں، بالکل جو غلط بات ہے اس کا رد غیر شرعی کا ہونا چاہیے۔ کبھی وہ جعلی پیروں کے خلاف بولتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا رد ہونا چاہیے، بالکل ہے۔ لیکن حضرت سارا غصہ قوالوں اور نعت خوانوں پر ہوگا یا کالے کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے آپ؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اتنی نیچی سطح پر اصلاح کرنے کی حاجت ہے۔ جب اتنی کھلی گالیاں صحابہ کو دی جائیں اور آپ کے کلپ بیوی اور شوہر کے حقوق پر آ رہے ہو کہ بیویوں کو عالم ہونا چاہیے، بالکل ہم پذیرائی کرتے ہیں۔ بڑا اچھا مشورہ ہے آپ کا کہ خواتین دین کے مسئلے کو جانے، پتہ نہیں چلتا ان کو کہ جناب کپڑا ناپاک ہے کہ پاک ہے۔ میں نے کہا بالکل اس چیز کی ہم پذیرائی کریں گے، لیکن کبھی آپ کی زبان سے ہم خوارج کے بارے میں نہیں سنتے، روافض کے بارے میں نہیں سنتے۔ تو خدا را مفتی صاحب اپنے منصب کو سنبھالیے اور کچھ جملے عزت صحابہ پر بھی بولیے، کچھ کلپ اس بارے میں بھی جاری کیجئے تاکہ آپ کی اکیڈمیز اور آپ کے مدارس اور آپ کے لوگ سمجھیں کہ سب سے پہلا ایشو عقیدے کا ایشو ہے۔ ہماری تقریر کا غلط مطلب نہ لیا جائے، جو خیر کے کام ہے اس کی ہم پذیرائی کریں گے، خدا نہ کرے ہم اس کی جو ہے کہ وہ نفی کریں، اس کا تمسخر کریں معاذ اللہ، لیکن ہر مسئلہ اپنے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا حضرت ابوبکر صدیق کی وہ شان و جلالت ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں سے، ہمارا دل اسی کے ساتھ ہے جس کے دل صحابہ کی وفاداری کے ساتھ۔ ہمارے علماء یہاں تک آگے آئے، 5 دن پہلے ایران کا وفد آیا علماء کے پاس، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس۔ ہم نے آگے بڑھ کر وہ وفد آیا کہ جناب ملک کے لیے اسلام کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، اور پاکستان کو گویا کہ متزلزل نہ کیا جائے۔ ہمارے علماء نے نہ چاہتے ہوئے ملاقات، ٹالرنس، یہ برداشت ہمارے اندر تھا۔ 2 دن ملنے کے بعد پھر یہ مغلظات ہیں، لہذا ہم اہل سنت پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی، بربریت کہ ہم خلاف ہیں، یہاں بیٹھ کر کوئی ہماری تقریر لکھ رہا ہے، اس کو اپنے اماں کا فلسفہ لکھے جو کل ہوا تھا۔ ہماری تقریر کیا لکھے گا؟ ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی ان لوگوں سے، کوئی سلام دعا نہیں رکھنا۔ جو صحابہ کو گالی دے اس سے کیسے سلام دعا؟ وہ اتفاق ہے کہ دیواریں جڑ گئی، منہ نہیں ملانا، ورنہ خدا کو کیا منہ دکھاؤ؟ یہ تو ہماری اپنی ایک ریاست ہے، ہم مارنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہماری ایک ضمیر اور کائنات ہے۔ سلام تو دور کی بات ہے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ اہل سنت اس کا مظاہرہ کریں گے، اس غیرت کا۔ کتنی دفعہ ہم رکھیں گے؟ اس سال میں کوئی 2500 دفعہ یہ واقعہ، 2500 دفعہ، اور ہم یہاں سے ان پیروں کو بھی مخاطب کریں گے کہ جو بنیاد حضرات اہل بیت اعظام کو بنا کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے ہم غلام ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں اور اسی طریقے کا احتجاج لے کر آئیں، وہ جملہ بولیں جو عزت اہل بیت کے لیے بولا جاتا ہے اور عزت صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اہل سنت تو وہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ اور اہل بیت، حضور کس کو نظر آئیں گے قیامت کے دن؟ جس کی آنکھوں میں روشنی ہوگی میرے بچوں۔ قیامت کے دن حضور مل گئے میرے بھائیوں تو بندہ جنتی ہو گیا۔ قیامت کے دن حضور مل گئے اور حضور کو بندے نے دیکھ لیا، وہ پہنچ کر حضور کے قدموں کو پکڑے گا اور جنتی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں جنتی بننا آسان ہے، حضور کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میدان محشر میں حضور کو تلاش کرنا مشکل ہے، کیونکہ حضور ان آنکھوں سے نظر آتے ہیں جن آنکھوں میں صحابہ اور آل پاک کا نور ہوتا ہے۔ جو آنکھیں گندی ہو اور کبھی اس آنکھ نے اہل بیت اور صحابہ کے لیے غیرت کا مظاہرہ نہ کیا ہو، وہ آنکھیں قیامت کے دن، وہ چہرے قیامت کے دن حضور کو دیکھ نہیں پائیں گے معاذ اللہ۔ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اللہ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھیوں کے غداروں میں نہ اٹھائے، کمزور ہیں، اللہ ہمیں ان کے وفاداروں میں